الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ہم شریعت مطہرہ کی روشنی سے دیکھتے ہیں تو سود ایک ایسی چیز ہے جو انسانی معاشرے کو ختم کر دیتی ہے اور انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور معاشرے کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم دنیا کے ان ممالک کی طرف نظر دوڑائیں جو سودی کاروبار میں بہت آگے تھے اور اس ملک کے اندر مال و دولت کی بڑی فراوانی تھی، بہت زیادہ وہ اپنے معیشت کے اوپر اقرایا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ وہ ممالک جو اپنی معیشت کے اوپر سود کی وجہ سے اتراتے تھے، ان میں ایسی تنگی آئی، ایسی قحط سالی آئی کہ آج بھی تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سود سے لیے ہوئے 100 روپے جب جیب کے اندر جاتے ہیں تو بڑھوٹ بھی نظر آتی ہے، مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ کچھ نہیں تھا اور 100 روپے کے نوٹ جیب کے اندر ہیں، اور ایک دوسری طرف صدقہ دیکھتے ہیں تو ہماری جیب میں کچھ روپے تھے، 100 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، زکوٰۃ کے طور پر کچھ رقم دے دی، تو اب بظاہر تو مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ پاک میں ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یہ سود جو ہمیں بظاہر بڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے، نہ جانے کتنی مصیبتوں کا آنے کا سبب بنتا ہے، نہ جانے کتنی ہلاکتیں اور بربادیوں لانے کا سبب بنتا ہے، اور اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ بظاہر ہمارے مال کے اندر سے کمی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا مال کچھ کم ہو گیا، لیکن کتنی ہی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، کتنی ہی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے، شریعت مطہرہ کی سوچ وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی کاروبار کرنے والا، سود کی تحریر لکھنے والا، وہ سب ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔
اس کی مثال یہ سمجھ لیجیے کہ کبھی کبھار آدمی کے جسم کے کسی عضو پر ایک گوشت کا لوٹھا نکل آتا ہے جو ایک بیماری سمجھی جاتی ہے. جیسے ہاتھ کے اوپر کچھ زیادہ گوشت نکل آیا، جیسے پورا ہاتھ تو برابر ہے لیکن وہ گوشت کا لوٹھا کچھ اوپر نظر آنے لگتا ہے. بظاہر یہ جسم کے اندر بڑھوت بھی ہے، بظاہر یہ ہاتھ کے گوشت کے اندر بڑھوت بھی ہے، لیکن انسان اس کے علاج کی فکر کرتا ہے کہ یہ تو ایک بیماری ہے، چاہے وہ گوشت کی شکل میں کیوں نہ ہو تو آدمی اس کو دور کرنے کے لیے معالج کو دکھلاتا ہے اور اس کے علاج کے لیے توجہ کرتا ہے. یوں نہیں سمجھتا کہ اس کو رہنے دو، کیا ہوا بیماری ہے تو گوشت کی برہوت بھی تو ہے. تو سود اسی طرح ہے، بظاہر روپے اور پیسوں کے اندر برہوت بھی مانگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے یہ سود کا پیسہ ہزاروں تباہ کاریاں اور بربادیوں کو لے کر آئے گا. جس گھر کے اندر، جس محلے کے اندر، جس ملک کے اندر سودی کاروبار چلتا ہو، کچھ دنوں کے لیے اللہ کی رسی ڈھیلی پڑتی ہے تو انسان ایسا مست ہو جاتا ہے، بس صبح و شام سودی کاروبار میں لگا رہتا ہے، نوٹوں سکوں کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے. لیکن جب اللہ رسی کو کھینچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو وہ معاشرہ، وہ گھرانہ اور وہ ملک تباہ بربادی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ملک و معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. انسان مال کا لالچی ہے کہ جہاں کہیں سے مال ملتا ہے وہ اس طرف دوڑ پڑتا ہے، لپک پڑتا ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے حدود متعین کر دی ہے، ایمان والوں کے لیے حدود متعین کر دی ہے. غیروں کا جو پورا کاروبار ہی سود کے اوپر ہے، وہ تو اپنے پورے کاروبار پر، ان کی پورے کاروبار کا مدار سود ہی ہے. لیکن ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود متعین کر دیے ہیں کہ یہ حد ہے، اس کے آگے ہمیں نہیں نکلنا ہے. ان حد کے اندر، ان حدود کے اندر رہ کر ہمیں شریعت مطہرہ کے احکام کو بجانا آنا ہے اور ہمیں حلال روزی کو تلاش کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سودی کاروبار کو چھوڑا. جیسے آیت کریمہ نازل ہو گئی، جن کے اوپر سود تھا، جنہوں نے پیسے دیے تھے تاکہ سود کے طور پر زیادتی کی طرح ہمارے پاس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ پاک کی آیت شریفہ نازل فرما دی، جنہوں نے سود دیے ہیں اب وہ حرام ہے. ہاں، تم نے جن کو سود دیا ہے، رسول مال جتنا ہے، تم نے جتنی رقم دی ہے، 1000 روپے دیے ہیں، تب تم جاتے وقت تم نے جتنا متعین کیا ہے کہ اتنے مہینے کے بعد اتنی زیادتی ہوگی، اگر اس وقت نہ دے پائے تو اور جب سال بڑھ جائے گا تو اور اس کے اندر اتنی زیادتی ہو جائے گی، اتنا مال اور بڑھ جائے گا، وہ سب ختم ہو گیا. تم نے اگر 1000 روپے دیے ہیں تو بس تم جاتے وقت صرف 1000 روپے دے سکتے ہو، اس کے اوپر تم سود کی طرح سودی کاروبار میں سود کے پیسے نہیں دے سکتے ہو. سود مکمل طور پر حرام کر دیا گیا. سود میں وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں وارد ہوئی ہیں. 70 سے زیادہ وعیدیں ہیں، 70 سے زیادہ سود کے درجے ہیں. الربا 70 حوبا، 70 سے زیادہ درجے ہیں. لیکن ان میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اور اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کر دے. ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کرے.
ایک تو شریعت مطہرہ نے زنا کو حرام قرار دیا، چاہے کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کرے وہ حرام ہے، لیکن اپنے معاشرے میں رہنے والی کسی عورت کے ساتھ زنا کیا وہ بھی حرام ہے، دنیا کی کسی کونے میں رہنے والی کسی عورت کے ساتھ زنا کیا وہ بھی حرام ہے، لیکن اپنے قصبے میں رہنے والی کسی عورت کے ساتھ زنا کیا لوگ اس کو ٹانا تشنی زیادہ کریں گے، ارے بے غیرت تو نے کالا کام تو کیا، انہیں حرام کاری تو کی، لیکن اپنے ہی قصبے میں اپنے ہی گاؤں میں رہنے والی عورت کے ساتھ یہ کیا، اگر اپنے محلے میں رہنے والی عورت کے ساتھ یہ کام کرے گا لوگ اس کو اور شرم دلائیں گے اور آر دلائیں گے اور ٹانا تشنی کریں گے کہ تو نے زنا تو کیا، لیکن اپنے ہی محلے میں رہنے والی عورت کے ساتھ اس کی عزت کی تجھے پاسداری کرنی چاہیے تھی، اس کی عزت و آبرو کی تجھے حفاظت کرنی چاہیے تھی، تو اتنا بے شرم بن گیا، تیرے ہی محلے میں رہنے والی عورت کے ساتھ تم نے زنا کر دیا۔ اس سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں، کسی نے اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کر دیا، لوگ اس کو اور آر دلائیں گے تو کیسا خبیث ہے، تو کیسا ملعون ہے، پڑوس کی عورت کو نہیں چھوڑا، پڑوس کی بچی کو نہیں چھوڑا، پڑوسیوں کے تیرے اوپر تو کئی حقوق ہیں لیکن تم نے سارے حقوق کو پامال کر دیا، تو یہاں تک گر گیا تم نے اس کے ساتھ منہ کو کالا کر دیا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، اگر وہ شخص اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے تو وہ کیسا ملعون ہے، لیکن جس ماں نے اپنے 9 مہینے اپنی پیٹ کے اندر رکھا اس کی وجہ سے کئی صعوبتیں کئی تکالیف برداشت کی، اگر اس کے ساتھ زنا کرے تو معاشرے کے اندر اور اس شخص کے اوپر کتنے ملعون وہ شخص ہوگا، اللہ کیا کہیں گے کیسا خبیث ہے، کیسا خبیث ہے، کیسا ملعون ہے، تو اللہ کے رحمت سے دور ہو گیا، تو نے اپنی ماں کو نہیں چھوڑا۔ سود کے تقریباً 70 سے زیادہ اس کے درجے 70 سے زیادہ درجے ہیں، لیکن سب سے کم درجہ سود کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ غیروں کی طرف نہ دیکھیے، ان کا تو کاروبار سود کے اوپر ہے، لیکن شریعت نے ہمیں حلال روزی کو تلاش کرنے کا کہا، رزق حلال کے لیے توجہ کرنے کا کہا، تم رزق کی تلاش کے لیے نکل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات آرام کے لیے اور صبح رزق کی تلاش کے لیے بنائی ہے۔ جاؤ، صبح ہو گئی، فجر کی نماز ادا کر لی، اب تم رزق کے لیے دور پڑو، جاؤ دنیا میں حلال روزی کو تلاش کرو، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرو۔ اگر تم گھر کے ولی ہو، اگر تم باپ ہو، تمہارے ذمے ہے اپنی بچیوں کا، اپنے چھوٹے لڑکیوں کا اور اپنی بیویوں کا اور اپنی بیویوں کا پیٹ بھرے اور ان کی حفاظت کرے۔ یہ سود ہزارہ تباہیاں لے آتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے اگر ہم میں سے کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ پاک میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے اگر تم نے سنی کاروبار کو نہ چھوڑا، تم نے اعلان جنگ کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ کیا ہم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن اگر ہم نے سنی کاروبار کو نہیں چھوڑا تو بظاہر ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی وعید سے، اللہ کے کتاب سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں کرتے، ہم تو سنی کاروبار کرتے رہیں گے چاہے جو کچھ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین رزق حلال کے لیے دوڑ پڑے۔ حضرت الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، جیب خالی تھی، اپنے انصار بھائی کو کہا کہ مجھے صرف بازار کا راستہ دکھلا دیجیے، میں تجارت کروں گا۔
چنانچہ انہوں نے تجارت کرنی شروع کر دی. پہلے پھل پنیر بیچتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت کے اندر، ان کے حلال تجارت کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی. ایک دور وہ آیا کہ مدینہ سے لے کر شام تک اونٹ کی قطاریں ہیں. ایک اونٹ اگر مدینہ میں ہے تو آخری اونٹ شام کے اندر ہے. ہر اونٹ کے اوپر مال لگا ہوا ہے، ہر اونٹ کے اوپر مال لگا ہوا ہے، اور وہ سب کے سب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہیں. ملینر بڑے بن گئے، ملینوں کے مالک بن گئے. اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اس کے حلال کی طرف دوڑ پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر خوب برکت عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں سودی کاروبار کو بالکل چھوڑنا چاہیے اور اس کے حلال کی طرف کوشش کرنی چاہیے. آج ہمارا معاشرہ، آج ہم جس محلے میں رہتے ہوں گے، جس گاؤں میں رہتے ہوں گے، اس بستی کے اندر رہتے ہوں گے، تقریباً 70 سے 80% لوگ سودی کاروبار کے اندر ملبوس ہیں، سودی کاروبار کے اندر ہے. اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو گناہ تک نہیں سمجھتے، لوگ اس کو گناہ تک نہیں سمجھتے. اس کے اندر ایسے ملوث ہے، اگر کوئی شخص اس کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ اس کے فضائل بیان کرتا ہے. فضائل نہیں ہے، لیکن وہ شخص کو کہتا ہے ارے پاگل، تو کسی کو اگر 100 روپے دے گا تو تیرے پاس لوٹ کر 110 روپے آئیں گے. تو مجھے سودی کاروبار سے منع کرتا ہے، اس میں تو بڑا فائدہ ہے، اس میں نقصان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی رسی کو کھینچ لیتا ہے تو بس وہ شخص دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تباہ و برباد ہو جاتا. ہمیں شریعت مطہرہ نے جس حدود میں رکھا ہے، ہمیں ان حدود کی پاسداری کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا کہ تم جاؤ اور اپنی من مرضی کے کام کرو، تم جاؤ تمہارے جی میں آئے وہ کرو، تم جاؤ اور تم جو چاہے وہ کرتے رہو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں. ایسا ہرگز نہیں. یہ دنیا دارالامتحان ہے. اس کے بعد اصل زندگی کی طرف لوٹنا ہے. یہاں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو آخرت کی آنکھیں کھلتی ہے. جب وہ مناظر سامنے آئیں گے تو شخص سوچتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، اللہ سے کہے گا اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجئے، پوری زندگی آپ کی عبادت کے اندر گزار دوں گا، بالکل آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. لیکن فیصلے ہیں، اگر ناکام ہو گئے تو جہنم کے فیصلے ہیں. بس ہمیں اس دنیا کی چند سالہ زندگی، چند گھڑی کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ماننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حلال مان کر اس پر عمل کرنا ہے، اور حرام کردہ چیز کو حرام مان کر اس سے دور رہنا ہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سودی کاروبار سے حفاظت فرمائے، دور دور سے سودی کاروبار کی بھنک تک ہمیں نہ لگے، اور جو اس میں ملوث ہیں، جو شخص اس کے اندر گرا ہوا ہے، اللہ انہیں صحیح سمجھ، صحیح فہم عطا فرمائے، اور توبہ کرنے کے بعد اس کے ہدایت کے لیے کوشش کرنے والا بنائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مطہرہ کے حدود میں رہنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.